بنگلہ دیش میں جاری عام انتخابات کی پولنگ کا عمل مکمل، ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع۔ بی این پی کے طارق رحمان اور جماعت اسلامی کے ڈاکٹر شفیق الرحمان وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے مضبوط امیدوار قرار۔ بھارت میں پناہ لینے والی حسینہ واجد کی جماعت پابندی کے باعث انتخابات میں حصہ نہ لے پائی۔ الیکشن کمیشن بنگلہ دیش کے مطابق 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ٹرن آؤٹ 47.91% رہا۔ بی این پی رہنما کے انتقال کے باعث شیرپور میں پولنگ کا عمل ملتوی کیا۔ کچھ مقامات پر دھاندلی اور بد امنی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ 23 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ میری دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% تک محدود رہ گئی ہے۔ بانی کی سپریم کورٹ میں پیش رپورٹ میں انکشاف۔ سپریم کورٹ کا بانی کو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر تک رسائی دینے کا حکم۔ فرینڈز آف کورٹ کی رپورٹ پر عدالتی حکم جاری۔ اہل خانہ کی موجودگی میں میڈیکل کروانے کی استدعا مسترد۔ بچوں سے رابطوں کی سہولت بھی دینے کی ہدایت۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو دیگر قیدیوں کے مقابلے میں نمایاں سہولیات دی جائے، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ کہا فرینڈ آف دا کورٹ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ سے ایک جیسی ہے۔ صحت کا مسئلہ سب سے اہم ہے، صحت کے معاملے پر مداخلت کی ضرورت ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے عدالت کو بتایا، ہم ماہر امراض چشم تک رسائی دینے کے لیے تیار ہیں، صحت کی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آج حکومت اچھے موڈ میں ہے، ہم حکومت پر اعتماد کر رہے ہیں۔ عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کیس کے ٹرائل کے خلاف کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مریم نواز کا میاں والی کے کسانوں کو فی کس 5 ایکڑ زمین دینے کا اعلان۔ لاء، زرعی اور میڈیکل کالج بھی بنائیں گے۔ عوام کو دل کا اسپتال اور گرین بس بھی مبارک ہو، دعوے نہیں کام کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا میاں والی میں جلسے سے خطاب۔ کہا پنجاب میں 20 سال میں اتنا کام نہیں ہوا جو 2 سال میں ہوا۔ پنجاب کی بیٹی کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پنجاب حکومت نے 2 لاکھ لوگوں کو اپنی چھت دی ہے۔ پولیس کو حکم دیا شہری کو سر یا آپ کہہ کر بلائیں۔ ادھر لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم کا بھی افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم کی پنکھا تبدیلی پروگرام کی افتتاحی تقریب۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کا خطاب۔ کہا یہ وزیر اعظم کی پاور ریفارمز کا ایک حصہ تھا۔ آج بھی ملک بھر میں بجلی کی ٹوٹل ڈیمانڈ صرف 8000 میگا واٹ ہے۔ 2034 تک ملک میں 90% انرجی کلین ہوگی۔ اگر تمام پنکھے ایفیشینٹ ہو جائیں تو بجلی کی طلب ہوگی۔ نئے پنکھوں کی قیمت 1 سے 1.5 سال میں ریکور ہو جائے گی۔ اگر آپ نے سال میں 4 بار بھی دیر سے بل ادا کیے ہیں تب بھی ان پنکھوں کے اہل ہیں۔ ملک بھر میں پنکھے تبدیل ہو جائیں تو پیک آورز کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی۔ کراچی کی مرکزی پانی کی لائن کا مرمتی کا مکمل تھا۔ بجلی پمپنگ سٹیشن سے شہر کو پانی کی فراہمی بحال۔ واٹر کارپوریشن نے مرمتی کام کا مجموعی دورانیہ 96 گھنٹے مقرر کیا تھا۔ پانی کے بحران کے باعث شہریوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور حسین چوک میں پلازے کی دوسری منزل میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ دوسری منزل میں واقع خالی ہال میں پڑے گتے اور سکریپ مٹیریل میں لگی۔ پنجاب میں موت کے کھلے گڑھے، ایک اور ننھی جان نکل گئے۔ سرائے عالمگیر میں بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق۔ 3 سالہ سیف اللہ گھر کے باہر گلی میں کھیل رہا تھا۔ بچے کی لاش کو سول اسپتال منتقل کر دیا۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بلڈنگ انسپیکٹر، مالک مکان سمیت 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کے باوجود گٹروں پر ڈھکن نہ لگائے جا سکے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ، شری لنکا نے عمان کو 105 رن سے ہرا دیا۔ شری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 225 رنز بنائے۔ عمان 120 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ نیپال اور اٹلی کا مقابلہ جاری۔ 6:30 بجے انڈیا اور نمیبیا آمنے سامنے ہوں گے۔ بھارت نوازی پر نمیبیا کے کپتان کی آئی سی سی پر شدید تنقید۔ کہا بھارت کو 2 مرتبہ نائٹ ٹریننگ کی سہولت ملی، ہمیں نائٹ ٹریننگ سیشن کیوں نہیں ملا؟ نہیں معلوم کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن ہم پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔
خواتین کے سب سے بڑے ایونٹ کھیلتا پنجاب پنک گیمز کے مقابلے دوسرے روز بھی جاری۔ جمنیزیم ہال میں بیڈمنٹن کے ٹیم ایونٹ میں ملتان نے سرگودا کو 2-0 سے ہرا دیا۔ فیصل آباد نے بہاولپور کو 2-0 سے شکست دے دی۔ لاہور ڈویژن نے ساہیوال ڈویژن کے خلاف 2-0 سے میدان مار لیا۔ راولپنڈی نے گجرانوالہ کو 2-1 سے شکست دے دی۔ ہاکی میچ میں ساہیوال نے ملتان کو 4-3 سے ہرا دیا۔ ڈائریکٹر ایڈمن عابد شوکت اور ڈائریکٹر سپورٹس رانا ندیم انجم نے پنک گیمز کے مقابلے دیکھے اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ لاہور سے کراچی جانے والی پاک بزنس ٹرین کی 7 بوگیاں انجن سے الگ ہو گئیں۔ انجن کئی کلومیٹر آگے نکل گیا۔ واقعہ محمد پور کے قریب پیش آیا جہاں ٹرین 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ 8 گھنٹوں بعد پاک بزنس ٹرین کی بوگیوں کو انجن سے جوڑ کر کراچی روانہ کیا۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ ٹرین کی بوگیوں کو الگ ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے۔ امدادی ٹیمز بہت لیٹ پہنچی ہیں۔ مسافروں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کے خلاف بھارتی کسانوں کا ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کسان یونین نے آج ملک بھر میں ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ زراعت کے شعبے میں بھارت نے امریکہ کو حد سے زیادہ رعایتیں دی جو کسانوں کے مفادات کے خلاف ہیں۔ کسان تنظیموں نے معاہدے کو مودی حکومت کی ناکامی قرار دے دیا۔ ترکیہ میں وزیر انصاف کی تقرری پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی اراکین کی ایک دوسرے پر لاتوں گھونسوں کی بارش۔ اپوزیشن جماعتوں نے آکن کرلک کے تقرری پر سخت اعتراض کیا۔ ایوان میں احتجاج کیا اور بعض ارکان دستوں کی ریباں ہوئے ایک دوسرے پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر ڈالی۔ اپوزیشن اراکین نے آکن کرلک کو حلف اٹھانے سے روکنے کی کوشش کی اور موقف اختیار کیا۔ ان کی تقرری متنازع ہے۔ پاکستانی سیٹلائٹ EO2 کامیابی سے خلا میں اپنے مدار میں پہنچ گیا۔ اسپارکو نے چین کے یونگ جیانگ سین شور سینٹر سے سیٹلائٹ EO2 لانچ کیا۔ ترجمان اسپارکو کے مطابق سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے اور امیجنگ کی صلاحیت بڑھائے گا۔ EO2 منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظام کے لیے اہم ڈیٹا فراہم کرے گا۔ ملکی سیٹلائٹ سے بیڑے میں اضافہ، مشاہدات کا تسلسل اور درستگی بہتر ہوگی۔ مقامی EO2 پاکستان کی سیٹلائٹ تیاری میں خود انحصاری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ضلع کھوٹکی کی تحصیل خانپور مہر اپنی ایک منفرد اور نایاب ہنر کی وجہ سے ملک بھر میں پہچانی جاتی ہے، جہاں مقامی کاریگر رکاب کے لیے خصوصی ٹوپیاں تیار کر رہے ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی استعمال کے لیے منگوائی جاتی ہیں۔ کاریگر کہتے ہیں ہم کئی سالوں سے یہ کام کرتے ہیں، ہماری ٹوپیاں بیرون ملک بھیجی جا رہی ہیں، اگر حکومت سندھ خریداری کرے تو ہمیں اور روزگار مل سکتا ہے۔